بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب ناظرین؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ایک مرتبہ پھر ہفتہ وار گریک زبان کے ایسے الفاظ جو روزمرہ میں ہمیں جن کی ضرورت پیش آتی ہے، تو جو بہت زیادہ جن کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑی مفید چیزیں ہوتی ہیں، وہ لے کر میں اور میرے ساتھ محمد ارسلان آج پھر ہم حاضر ہیں۔ ارسلان تھوڑے سے ادھر ادھر بیٹھو۔ چلو، تو آپ امید ہے کہ یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، گریک زبان کے چیدہ چیدہ الفاظ جو جن کی ضرورت ہوتی ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو رٹا لگانے والے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں باقاعدہ لکھنا، پڑھنا، جاننا، وہ ایک اور چیز ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہے۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ لکھ کے ان کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ ایک تو وکیبلری آپ کے پاس ہو جائے گی، تو آپ کا ایک تو وہ جو ایک ہوتی ہے نا جھجک سی ہوتی ہے بولنے میں، وہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ العزیز ان الفاظ کے سیکھنے سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ میں 2004 کی بات ہے کہ میں آسپرو پرگوس سے بھی آگے ڈیوٹی پہ جایا کرتا تھا فیکٹری میں، ٹھیک ہے۔ میں جب یہاں پر یونان میں نیا آیا تو میں نے تقریباً 3-3.5 سال فیکٹری میں کام کیا، الحمدللہ مزدوری کی، بڑی محنت کی۔ تو میں ان دنوں خطبہ جمعہ بھی باقاعدگی سے دیا کرتا تھا۔ ادھر نیکیا میں مسجد ہوتی تھی، منہاج القرآن کا وہ مرکز تھا، تو جمعے پہ میں نے آنا ہوتا تھا۔ تو یہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ جمعرات کو، یعنی کہ میں جس جگہ پر وہ فیکٹری تھی نا ہمارے مالک کی، وہاں سے کوئی بس وغیرہ نہیں آتی تھی۔ تو پھر وہاں سے لے کے تو ہمیں مالک چلا جاتا تھا اپنے ساتھ، لیکن وہاں سے ٹھیک 12 بجے چھٹی کر کے تو پھر وہاں سے چونکہ بس نہیں ہوتی تھی تو میرے لیے وہاں سے آنا بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ پھر ہمارے ایک دوست ہوتے تھے چودھری عباس جیرام والی والے، ان کا مکان تھا وہاں آسپرو پرگوس میں، ٹھیک ہے۔ وہ بڑا سا گیٹ لگا ہوا تھا سٹاف کے ساتھ ادھر۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے اللہ پاک ان کو، کہ وہ ان کے پاس موٹر سائیکل تھی۔ تو وہ پتہ کیا کرتے تھے، وہ ڈیوٹی پہ جایا کرتے تھے نا موٹر سائیکل پہ، تو جمعرات کی رات کو وہ موٹر سائیکل گھر چھوڑ جایا کرتے تھے۔ یعنی جمعے کے دن وہ اپنی موٹر سائیکل پہ ڈیوٹی پہ نہیں جایا کرتے تھے، تو وہ چابی بھی ایک جگہ اپنے گھر میں رکھ جایا کرتے تھے، اور رات کو میں چابی جمعرات کو آتے ہوئے جو ان کے گھر کی چابی تھی وہ میں لے آیا کرتا تھا۔ تو پھر میں صبح جاتا اور جا کے پھر میں ان کا گیٹ کھولتا، وہ چلے گئے ہوتے تھے، وہاں سے موٹر سائیکل نکالتا، موٹر سائیکل لے کر پھر وہاں میں فیکٹری جاتا اور وہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا، اور پھر 12 بجے پورے وہاں سے موٹر سائیکل لے کے میں آتا، اور پھر آ کے ان کے گھر موٹر سائیکل کھڑی کرتا۔ اور وہاں پر ایک دکان تھی منی مارکیٹ حاجی اقبال صاحب کی، ان کے حوالے چابی کرتا ان کے گھر کی اور موٹر سائیکل کی، اور وہاں سے بس پہ بیٹھتا، اور بس پہ بیٹھ کے تو پھر میں ایک دو بسیں چینج کر کے تو پھر میں نکیا جمعے کے ٹائم پہنچ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ موٹر سائیکل میں بھی کوئی کمی بیشی ہو گئی، اور میں نے مالک کو اگر میں نے کہنا ہوا کہ مجھے سٹاپ تک چھوڑیں آپ، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہنا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں کیسے اسے کیا کہوں گا۔ تو ہمارے بڑے ہی محترم ماسٹر محمد رفیق اعجاز صاحب ادھر بڑے پرانے ہیں، آج کل پاکستان میں ہیں، پینشنر ہیں وہ، اللہ پاک ان کو صحت دے، زندگی دے۔ تو وہ گریکی بڑی اچھی بولتے تھے، بڑی اچھی جانتے تھے۔ ان سے میں نے پوچھا تھا، یہ آپ کو ایک وہ ہڈ بھی تھی بتا رہا ہوں، میں نے کہا جی میں نے اگر مالک کو کہنا ہو کہ مجھے سٹاپ تک چھوڑائیں تو میں اسے کیا کہوں گا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ نے گریکی میں کہنا ہے۔ اچھا، اس کو یاد رکھنا بھی تو مسئلہ تھا نا۔ اچھا، مجھے تو بالکل گریکی نہیں آتی تھی، تو پھر میں نے ان لفظوں کو کاغذ پہ لکھ لیا، اور وہ الفاظ آج تک مجھے یاد ہیں، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو وہ مجھے ماسٹر صاحب نے بتایا کہ آپ نے اسے کہنا ہے کہ آفیسے میں توستا سی، آفیسے میں توستا سی، آفیسے میں سنستا سی۔ مجھے انہوں نے ایسے ہی بتایا تھا،
اچھا میں نے یہی جو جیسے میں نے بولا ہے نا آفیسے میں تو 87. اچھا میں نے جناب ایک دن پھر ایسا ہو گیا کہ گاڑی بھی نہ ملی, موٹر سائیکل نہ مل سکی, کو مسئلہ بن گیا. تو پھر میں نے وہ جو مالکن تھی نا, مالک کی جو بیگم تھی, اس کو میں نے بولا, میں یہ لفظ میں نے اسے بولے, سمجھ لگ گئی. اس نے اس وقت گاڑی نکالی اور مجھے بٹھایا اور اسٹاپ پہ چھوڑ دی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں گزری زندگی کے واقعات. تو آپ بھی الفاظ جو سنتے ہیں ان کو لکھ لیا کریں, یاد کر لیا کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ رہے گا. چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. آج ہم کیا چیزیں آپ تک لے کے آئے ہیں, آپ نے اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھنی ہے. ہم جلدی سے کچھ چیزیں چھوڑ کے تو ہم جناب یہ جو بس پہ بیٹھنا, بس پہ سفر کرنا اور بس کے متعلقہ جو چیزیں ہیں آج ان کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے جی, اس کو غور سے سنیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو بس کو گریکی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جی ارسلان. بس میں گریکی زبان میں لیوفوریو کہتے ہیں. لیوفوریو. لیفوریو. ٹھیک ہے, لیفوریو بھی آسان زبان میں لیفوریو بس کو کہتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, لیفوریو بس کو کہتے ہیں. اچھا جی, اور بس سٹاپ کو کیا کہتے ہیں؟ جہاں پر جا کے بس رکتی, اس اڈے کو نہیں, جو بس سٹاپ ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سٹاپ آتا ہے. ستاسی. 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 ٹھیک ہے جی, بس سٹاپ کو کہتے ہیں ستاسی. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ فلاں سٹاپ, اس سٹاپ کا نام آپ کو آنا چاہیے. ہر سٹاپ کا نام ہوتا ہے یہاں پر. سٹاپ کا کسی کے پاس آپ نے جانا ہے, کسی کو ملنے جانا ہے, وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ اتنے نمبر بس پہ بیٹھ کے آ جاؤ. تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ ابھی اپنے بس سٹاپ کا نام بتائیں مجھے. تو پھر آپ کسی سے بھی گریکی سے پوچھ کے اس کو بتا کر آپ اس سٹاپ پر اترنے میں آپ کو مدد مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو ستاسی کہ میں فلاں بس سٹاپ کا نام بول کے تو آپ ستاسی بولیں گے تو وہ پھر آپ کو وہاں پر اتار دے گا. اچھا, ٹکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ بس کی جو ٹکٹ ہوتی ہے, بس کی, ٹرین کی, ساری ٹکٹیں. ٹکٹ کو اسیتیریو کہتے ہیں. اسیتیریو. ٹکٹ کو کیا بولتے ہیں؟ اسیتیریو. اسیتیریو. ٹھیک ہے, یہ تو بولتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پڑھے لکھے الفاظ گریکی ارسلان. تو ویسے ہم عام طور پہ اسیتیریو بھی کہہ دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. جی. اسیتیریو ہے جی. اسیتیریو کہتے ہیں ٹکٹ کو. اچھا جی, اور جو بس کا آخری سٹاپ ہوتا ہے جہاں جا کر بس رک جاتی ہے اور پھر نئے سرے سواریاں بیٹھتی آتی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تیرما کہتے ہیں. تیرما. تیرما. ٹھیک ہے, بس کا جو آخری سٹاپ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں تیرما. تیرما, یعنی کہ آخری سٹاپ بس کا تیرما. ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا ارسلان, آگے چلتے ہیں کہ بس میں وہ جو بٹن لگا ہوتا ہے جس کو جہاں اترنا ہو تو ہم دباتے ہیں اس کو, اس بٹن کو کیا بولتے ہیں گریکی میں؟ اس کو کوبی کہتے ہیں. کوبی. کوبی. ٹھیک ہے, کوبی. اس بٹن کو جو بس میں ہوتا ہے جس کو ہم اترنے کے لیے دباتے ہیں, سٹاپ پر اترنے کے لیے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوبی. کوبی. ٹھیک ہے جی, یہ بات رکھے, کوبی. ٹھیک ہے. اچھا, اور دبانے کو کیا کہتے ہیں؟ اس بٹن کو جو دبانا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ پتاؤ. پتاؤ. جی, پتاؤ. پتاؤ. ٹھیک ہے, پتاؤ تو کوبی. ہاں جی, یہ بول دیں گے. جی. اگر کسی کو کہنا ہو کہ یہ ذرا بٹن دبا دیں, پتاتے تو کوبی. بعض اوقات رش ہوتا ہے نا, تو بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے, آگے رش ہوتا ہے, تو کسی کو کہنا ہوتا ہے کہ میرا سٹاپ آ گیا تو یہ دبا دیں ذرا, تو کیا کہیں گے اس کو؟ پتاتے تو کوبی. پتاتے تو کوبی. کسی کو اگر آپ نے کہنا ہوگا نا آپ کا سٹاپ آ گیا, آپ نے کسی کو بولنا ہے کہ یہ ذرا دبا دیں بٹن, یا آپ کو کوئی بولے اگر کہ پتاتے تو کوبی, آپ کو بولے گا تو آپ وہ یا آپ کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ ذرا بٹن دبا دیں. ٹھیک ہے, یعنی کسی کے لیے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں. اچھا, یہ جو بس کا شیشہ ہوتا ہے, کبھی کہنا ہوتا ہے جی اس کو شیشہ کھول دو یا شیشہ بند کر دو, اس کو کیا بولتے ہیں؟ پاراتھیرو. 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 جی. پاراتھیرو. جی. وہ جو شیشہ نہیں ہوتا بس کے جو سائڈ پہ ہوتے ہیں شیشے, تو وہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا, سردی ہوتی ہے, کوئی کھول دیتا ہے, طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی, تو بندہ اس کو کہنا ہو کہ یہ ذرا بند کر دیں پلیز, تو کیا کہیں گے اس کو پھر؟ کلیستے تو پاراتھیرو. کلیستے تو پاراتھیرو. سپارا کالو ہے, یہ تو ہم ضرور کہتے ہیں. شروع میں بولنا سپارا کالو, کلیستے تو پاراتھیرو. سپارا کالو, ایسا مطلب ہوتا ہے محترم جناب ہے, جی, یعنی عزت کے لیے ہوتا ہے نا, جی. محترم. سپارا کالو, کلیستے تو
το παράθυρο. हाँ, और अगर कहना हो जरा खोल दें, तबीयत नहीं ठीक है वहां चाहिए, तो फिर Σας παρακαλώ, ανοίξτε το παράθυρο. हाँ, ये लफ्ज याद कर लें, इतने मुश्किल नहीं है, ये याद कर लेंगे आपको काम आएंगे। अगर आपने यूनान में रहना है, नहीं भी रहना तो तब भी तो किसी भी मुल्क की जुबान एक इल्म होता है ना, तो होना चाहिए आपको। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। सीट को क्या कहते हैं जिस पर हम बैठते हैं? सीट सीट को थैसी कहते हैं. क्या? थैसी. थैसी, जी. थैसी, थैसी भी कह लेंगे, जी. थैसी है, थैसी भी कहते थैसी, सीट को जिस पर बैठते हैं, थैसी, थैसी। अच्छा जी, अच्छा, अगर किसी को अपनी सीट देनी हो, अरसलान मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है बस में कोई बड़ी ज़ईफ़ माई आ जाती है, कोई बाबा बूढ़ा आ जाता है, हमारा दीन हमें हुक्म देता है, कोई माजूर आ जाता है, ठीक है ना, कोई जख्मी, तो उसको सीट अपनी देनी हो तो उससे क्या कहेंगे कि आप इस सीट पे बैठ गए, मैं उठ जाता हूँ, आप बैठ जाए। Παρακαλώ, καθίστε στην θέση μου. हाँ, फिर बोले। Παρακαλώ, καθίστε στην θέση μου. हाँ, पाराकालो, Καθίστε काथिस्ते, στην स्तिन, θέση थैसी, μου. मो, आके मोहतरम आप यहाँ मेरी सीट पर बैठ जाएं। अगर वो बैठ जाएं तो ठीक है। वैसे अक्सर ये बड़े खुददार लोग होते हैं, मैंने एक दो मरतबा किसी को बाबे को कहा है ना बैठ जाएं, तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, यानी वो भी आगे से कहते हैं कि नहीं, आपका हक है, आप बैठे। असल अच्छा, बस का जो दरवाजा होता है जी. उसको क्या बोलते हैं? उसको पोर्ता कहते हैं. पोर्ता. पोर्ता, हर किस्म के दरवाजे को पोर्ता ही कहते हैं। हाँ जी. पोर्ता, ठीक हो गया। ये जो बस का दरवाजा होता है उसको पोर्ता बोलते हैं, ठीक है, जी. पोर्ता। अच्छा जी, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप खोखे पे इधर उधर जाते हैं, आपको जाना भी लाजमी है, बड़ा ज़रूरी जाना है, और आपको टिकट नहीं मिल रही, ठीक है, और आप रिस्क ले जाते हैं कि टिकट के बगैर आप गाड़ी पे बैठ जाते हैं। वैसे तो टिकट के बगैर बैठना नहीं चाहिए जहाँ तक हो सके, लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरी बंदे को बन भी जाती है, तो वो अल्लाह ना करे चक्कर आ जाए. चेकर चढ़ जाता है, जी. तो चेकर चढ़ जाता है, वो टिकटें चेक करना शुरू कर देता है, वो आ जाता है, हाँ मैं टिकट लिया, तो वो क्या कहेगा कि मुझे क्या बोलेगा, मुझे टिकट नहीं मिली, तो वो क्या बोलेगा? Δεν βρήκα εισιτήριο. हाँ, देन वरीका इस्तीरियो, कि मैं तलाश करता रहा लेकिन मैनू टिकट मिली नहीं, मैं खोखे ते दुकान ते गया वहां लेकिन मैनू टिकट नहीं मिली, तो की कहेगा? Δεν βρήκα εισιτήριο. हाँ, मैनू लभी नहीं, वरीका कहते हैं तलाश करन लभन में जी। जी. हाँ, देन वरीका εισιτήριο. इस्तीरियो, देन वरीका इस्तीरियो, कि मुझे टिकट मिली नहीं, मैं लभदा रहा मैनू नहीं लभी है। ओके, ड्राइवर को क्या कहते हैं? ये जो ड्राइवर बस चलाता है, ड्राइवर को ओदिगोस. ओजिगोस, जी. ये ड्राइवर को कहते हैं ओजिगोस, हर किस्म के ड्राइवर को ओजिगोस कहते हैं। जी. ओके, जहाज के तो पायलट को तो नहीं ये कहते, नहीं नहीं. उसको तो और कुछ बोलते हैं, जी, उसको कुछ और. उसको रहने ही दो। ये बस वाले, बस की बात, बस के, मोटरसाइकिल पे, कार के, ट्राले के ड्राइवर को यही बोलते हैं, जी. ओजिगोस। अच्छा, बंदा काम पे जाता है, कभी लेट हो जाता है, ठीक है, तो मालिक उससे पूछता है आज लेट क्यों आए हो, तो वो क्या बोलेगा? ये लफ्ज वो कैसे बोलेगा, पूछेगा? Γιατί άργησες σήμερα? हाँ, आप कभी काम पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, या वैसे कहीं किसी से आपका रद्देबू था, टाइम था, तो आप लेट हो जाते हैं, तो वो आपसे अगर उसने पूछना है ना कि आप लेट क्यों हुए हैं, ठीक है, तो वो आपको इन लफ्जों से पूछेगा जो अरसान बोल रहा है। Γιατί άργησες σήμερα? हाँ, यति आरगी से सी मेरा, आज तुम लेट क्यों हुए हो, ठीक है, तो फिर तुसा पता की कहना है? आपने फिर ये कहना है कि जनाब आज रश बड़ा ज्यादा था सड़क पे आज रश बड़ा ज्यादा था, गाड़ियां बहुत ज्यादा थी, तो फिर क्या कहेंगे इस जुमले को? सी मेरा पोली की नहीं थी, नहीं, अगर गाड़ी में है फिर ये कहेंगे. हाँ, गाड़ियों का रश है। आज सिमरा है क्या नहीं से? हाँ, सी मेरा की नहीं सी, कि आज बहुत ज्यादा रश था, इस वजह से मैं लेट हो गया हूँ। वैसे ये आपको पता होना चाहिए कि अब ये पहले ये बात चल जाती थी, अब तो बसें टाइम टू टाइम जाती हैं। हाँ जी. ऐसी है ना? हाँ जी. वो कहेगा बस तो आती है टाइम टू टाइम, वो तो पहले बताया होता कि इतने मिनट में यहाँ बस पहुंच रही है, तो ये अपनी गाड़ी अपनी कार पे जाएंगे तो फिर तो ये बात चल जाती है, लेकिन बस पे जाएंगे तो ये फिर बात चलती नहीं। बहरहाल ठीक है जी। लो जी, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत फायदा हुआ होगा।
ان الفاظ کو آپ لکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں، ان کا تکرار کریں، حفظ کریں، اور یہ آپ کو انشاءاللہ زندگی میں بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ مجھے اور ارسلان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔